پیغمبر کی یہ منطق نہیں ہے۔ یہ واقعہ جب جناب ماریہ قبطیہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا عطا ہوا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس بیٹے سے بے انتہا محبت تھی، لیکن ابھی ابراہیم 18 مہینوں کے ہی تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو محبت اور احساسات کی مرکز تھے، اس مصیبت سے شدید متاثر ہوئے اور گریہ کرنے لگے۔ فرمایا، اے ابراہیم، دل جل رہا ہے، آنکھوں سے اشک رواں ہیں، ہم تمہارے لیے غمگین ہیں، لیکن ہرگز ایسی بات نہیں کہیں کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف ہو۔ تمام مسلمان اس مصیبت سے متاثر تھے، اس لیے وہ دیکھ رہے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر غم کا بوجھ ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا۔ یہ دیکھ کر سب مسلمان کہنے لگے کہ سورج کو گرہن لگنا عالم بالا کا عالم زریں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنگ ہونا ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ صرف اور صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کی رحلت کی وجہ سے رہنما ہوا ہے۔ البتہ بذات خود اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے دنیا تہ و بالا ہو جائے، لیکن اس وقت یہ واقعہ اس وجہ سے رہنما نہیں ہوا تھا۔ در حقیقت یہ ایک فطری چیز تھی، لیکن لوگوں نے چونکہ اس دن اس واقعے کا مشاہدہ کیا تھا، لہٰذا دونوں باتوں کو ایک دوسرے سے مربوط سمجھنے لگے، جس کی وجہ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا اعتقاد مزید بڑھ گیا۔ جب یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو بجائے یہ کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی اس منطق سے خوش ہوتے، دوسرے بہت سے سیاستدانوں کی طرح موقع کو تبلیغ کے لیے غنیمت سمجھتے اور لوگوں کے احساسات سے اسلام کے لیے فائدے اٹھاتے۔ نہ فقط یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس موقع پر خاموشی کو بھی جائز نہیں سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور منبر پر جا کر کہا، لوگوں، سورج کو گرہن لگا ہے، لیکن یہ سب کچھ ہرگز میرے بیٹے کی وجہ سے نہیں ہوا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کی ہدایت اور اسلام کی ترقی کے لیے بھی ضعیف پہلوؤں اور معاشرے کی جہالت سے استفادہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کوشش رہا کرتی تھی کہ لوگوں کے مضبوط پہلوؤں، علم معرفت اور بیداری سے استفادہ کریں۔ اس لیے قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے پیغمبر، لوگوں کو حکمت اور موعظے کے ذریعے اپنے پروردگار کی طرف ہدایت کرو۔ بنابر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا بھی نہیں کہ اچھا چلو، اگر لوگوں نے ایسا سوچ ہی لیا تو مجھے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہدف اہم ہے، وسیلہ خواہ کچھ بھی ہو۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس پس منطق کو رد کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاموشی سے بھی سوء استفادہ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ اولاً اسلام ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے۔ اس قسم کی باتوں سے وہ لوگ فائدے اٹھاتے ہیں جن کا دین اور مذہب کسی دلیل اور منطق سے خالی ہو اور ان کے دین کے آثار اور حقانیت روشن اور نمایاں نہ ہو۔ ثانیاً وہ لوگ جو اس قسم کی باتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں بالآخر اشتباہ کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ معروف ہے کہ سب کو ہمیشہ کے لیے جیل نہیں رکھا جا سکتا، بعض افراد یا سب ہی کو ایک مخصوص وقت اور زمانے تک کے لیے جہالت اور بے خبری میں رکھا جا سکتا ہے، لیکن سب کو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے جیل رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ثالثاً اللہ تعالیٰ پیغمبروں اور مسلمانوں کو ایسے کرنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ حق بات کے لیے حق بات ہی سے استفادہ کرنا چاہیے، ورنہ حق کو باطل سے مخلوط کرنا حق کو ضائع کر دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔